دیکھ سر، کشمیر کے مسئلے پہ چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کمیشنز ہوں، ان کی رپورٹس میں کشمیر میں واضح طور پہ جو آپ کی جارحانہ حکمت عملی ہے، جس میں آپ کی فوج نے جو ہے عصمت دری کی، بچوں کو مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور وہ ایک تصویر وائرل ہوتی رہی کہ جس میں وہ بچہ جو ہے وہ معصوم سا اپنے دادا کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ ابھی دادا جان اٹھیں گے. تو ایک لمحے کے لیے پوری دنیا، بڑے بڑے جو ہیں قاتل اور سفاک قاتل بھی اس پہ شرما گئے، لیکن آپ کی آرمی کو شرم نہیں آئی. ایون کہ مجھے وہ تصویر بھی یاد ہے کہ جس کے اندر کچھ نوجوانوں کو جو کہ احتجاج کر رہے تھے کشمیر کی کسی ویلی میں، مجھے ایکوریٹ اس گاؤں کا نام نہیں پتہ، تو وہاں پہ آپ کی آرمی نے ان کے اوپر شیلنگ کی، اور شیلنگ کے بعد ان کو گھسیٹ کر لایا گیا روڈ پہ. مطلب یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ کے؟ مطلب ایسے ہوتا ہے، ایک تو آپ زبردستی قابض ہیں، یعنی زبردستی قابض ہیں آپ کشمیر کی سرزمین پہ، وہاں کے آپ جو ہے ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی جو اکانومی ہے اس میں کشمیر کا اتنا بڑا انٹرفیئر ہے، حصہ ہے، اس کے باوجود آپ اس اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، آپ وہاں کے نوجوانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. پھر 370 اور 35A کے ختم ہونے کے بعد آپ کشمیر میں فلسطین ٹائپ کی جو ہے وہ آباد کاری کے چکروں میں، جہاں آپ کو ہندو پنڈتوں کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی پلاننگز ہیں وہاں پہ جو نان کشمیریز ہیں ان کو ڈومیسائل جاری کر کے، جس میں بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یا پھر کچھ ایسے ہندوتوا کی پالیسی کو مد نظر رکھ کے چلنے والے، کیا آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ نہیں لگتا کہ آپ بحیثیت ورلڈز بگسٹ ڈیموکریسی، یا آپ جو ہے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں کہ کسی وقت پاکستان اور ہندوستان ایک حصہ تھے، تو پھر وہاں سے الگ ہوئے؟ اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے لیکن اپنی آبادی اور اپنی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کافی اسٹرینتھ ہے پاکستان میں. بھارت تو بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. آپ کی جو ایئر فورس ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، آپ کی آرمی کا کوئی حال نہیں ہے، فوجی بھوکے مار رہے ہیں. آپ کی ایئر فورس ہے اس کا تو آپ نے دیکھ لیا ابھینندن کے کا کیا ہوا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں لگتا کہ بھائی آپ جو ہے آپ کا ملک، آپ کی سیاسی پارٹیاں، کانگریس کو لے لیں، ہندوستان کی بڑی پارٹی ہے، وہ بی جے پی پلس جو مودی پالیسیاں ان کے خلاف بول رہی ہیں. پاکستان جائے، جس کو کوئی تکلیف ہے، جو بھارت میں نہیں رہ سکتا وہ پاکستان جائے. وہاں پہ پہلے ہی اتنے مسلمان ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں، ان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ اس حد تک کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ پاکستان میں چلے جائیں. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہوں. وہ ہماری جو گاؤ ماتا ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو ہم اچھے سے رکھیں. سر کہا جاتا ہے بات بات پہ کہا جاتا ہے پاکستان چلے جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی تھوڑا سا اگر اینٹی بی جے پی پلس یا پھر اینٹی ہندوتوا کو بات چیت کرے گا تو اس کو پاکستانی تصور کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک پاکستان وہاں بھی بس رہا ہے. تو بہرحال یہ بحیثیت ایک بڑی ڈیموکریسی آپ کے لیے شرم کا مقام ہے، اور یقین کریں کہ آپ پوری ہندوتوا فورس جو ہے اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور ڈوبنا بھی کس میں چاہیے؟ گاؤ موتر میں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی معذب ہوگا. سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں نظر آتے ہیں، اور وہ انڈیا کے بھی اتنے قریب نہیں ہیں جتنے ان کی جو جنرل پالیسی ہے، اور ان کے جیتنے پہ آپ کو بڑی تکلیف بھی ہو. آپ کو میڈیا چلاتا رہا 2-3 دن تو ان کو نیند نہیں آئی کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ جو بائیڈن جیت گیا. دیکھیں جو ٹرمپ تو کیونکہ مودی طرز کی اس کی سوچ تھی. جو بائیڈن مسلمانوں کے حق میں ہے یہ تو وقت بتائے گا. البتہ جو صورتحال ہے اس کے حساب سے جو بائیڈن جو ہے وہ واقعی بھارت کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ٹرمپ ابھی بھی موجود ہے، ٹرمپ کی باغا تو نہیں ہے نا، وہ خالی الیکشن آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ٹرمپ کے ساتھ ابھی اچھے تعلقات ہیں، اس کا بڑا ہوٹل ہے وہاں پہ امریکہ میں، تو ہمارے مودی جی کو اس کے ہوٹل میں 2-4 کمرے مل جاتے ہیں مفت میں. تو جو بائیڈن باڑ میں جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ کشمیر پہ جو مرضی ہے کہ کشمیر تو ہمارا ٹوٹ انگ ہے. یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ جس میں جو بائیڈن اور یعنی امریکی نئے انتظامیہ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں ہماری پالیسی چینج نہیں ہوئی ہے، اور ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان
امن قائم ہونا چاہیے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو ابھی بھی سیریس لے لیں. کشمیر میں ہم نے دیکھے نا، ہم اگر کشمیریوں کے صرف نظر سے بچنے کے لیے ہم وہاں پہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو جو بائیڈن سے بچانے کے لیے ہم کتنا کچھ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جو بائیڈن کو چھوڑیں جی آپ، ہمارا ٹرمپ ابھی زندہ ہے. جب تک ٹرمپ زندہ ہے تو ہماری جو ٹینشن نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی بھارت سے لوگ جاتے ہیں امریکہ، وہ وہاں پہ ٹرمپ ہوٹل میں رہتے ہیں. اب یہ جو بائیڈن کو جا کے کون سمجھائے کہ بھائی ایک خاتون یا ایک مرد بیچارہ کشمیری جب جا کے کھیت میں کام کرتا تھا، اس کو اس کام سے آزادی مل گئی. ان کے ہم نے جو سیب کاٹ کے پھینکے وہ بھی تو ان کے فائدے کے لیے کیا نا، کہ جب وہ سیب ہم نے کاٹ کے پھینکیں، ورنہ وہ جاتے پھر اس سیب کی حفاظت کرنی پڑتی، اس کے لیے ان کو وہاں پہ کھڑا رہنا پڑتا، پھر وہ سیب اتار کے بیچنے پڑتے. تو یہ پوری ایک ٹینشن والی چیز تھی، اس کو ہم نے ختم کر دیا. تو ہم ہمیشہ سے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا اس کو غلط لے لیتی ہے. اب دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا سیب ضائع ہو گیا، ادھر سے جو ان کا سکون بچت ہوا ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی. کہاں ہے پازیٹیوٹی اس دنیا میں؟ تو بھیا یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں، بس آپ سمجھ نہیں رہے. تو نہ سمجھے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میں کہ کشمیر کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے بھارت، اور جو ابھی کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہ ایک وہی دن تھا کہ جب لاک ڈاؤن کشمیر میں لگا ہوا تھا، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ فوری سے پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن میں چلی گئی، اور اس کا اثر ابھی تک دیکھنے کو مل رہا ہے. تو جو بھی ہو، ہیومن لائفز میٹر. انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی جو جان ہے، وہ میٹر کرتی ہے. لیکن اس چیز کو مودی جیسے لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اسی بنیاد پہ مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور جو ان کی جو پالیسیاں ہیں ہندوستان کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے خلاف، اور جو انہوں نے بلز لے کے آئے NRC، جس میں بیرون جو ملک تھے وہاں سے جو مہاجرین کے طور پہ مسلمان خاص کر بھارت میں آئے تھے، ان کو بے دخل کرنے کا منصوبہ چلایا گیا، اور باقی جو مذہب کے لوگ تھے ان کو رہائشیں دی گئی، ان کو وہاں کے جو ہے ڈومیسائلز دیے گئے. تو لیکن جو کشمیر کو خاص کر لے کے بھارت اور جو مودی کی اسپیشل پالیسیاں جو تھیں وہ افسوسناک ہیں، اور جس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے کمیشن اور بڑی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں انہوں نے سوالات اٹھائے، لیکن بھارت ہے کہ مانتا نہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کشمیر کا کچھ نہ کچھ اچھا حل نکلے. جو بھی ہو اس کا فوری طور پہ کچھ نہ کچھ فائنل ہو، تاکہ کشمیر کی عوام کچھ گرو کر سکے، نہ کہ صرف کراس فائرنگ یا بومنگ یا بارڈرز کے اوپر چلتی کشیدگی کے تحت پوری زندگی اپنی جو ہے، یا ان کے بچے جو ہیں اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کھوتی رہیں، اور یہ ایک طرح کا سلسلہ چلتا رہے، بس خون بہتا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا بہت جلدی حل نکلے گا. تو کراس فائرنگ کے حوالے سے تو لیٹسٹ خبر یہی تھی 1-2 دن پہلے کی، کہ اس کے لیے جو DGMOs ہیں پاکستان اور بھارت کے، ان کے آپس میں یہی اتفاق ہوا ہے کہ اب جو ہے LOC پر فائرنگ کو کنٹرول میں رکھا جائے گا، پلس ایسے. تو بہرحال دشمن تو دشمن ہے، اور وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہمارے جو کشمیریوں کے جذبات ہیں، بحیثیت میں اگر اپنی بات کروں کشمیری، بحیثیت کشمیری ہونے کے، تو پاکستان سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہی مسلمانوں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے. کشمیر کی جو اکثریتی مسلمان آبادی ہے وہ صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے محبت نہیں کرتی پاکستان سے، بلکہ کشمیر کے لیے پاکستان کی ایسی قربانیاں بھی ہیں کہ جن کی بنا پہ آج تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ چلیں اگر حل نہیں ہو سکا، ہائی لائٹڈ ہے. اور ایک ملک، ایک بڑے جو اٹامک کنٹری کی سپورٹ بڑی چیز ہوتی ہے. شاید ہر کشمیری اس چیز کو نہیں سمجھتا، لیکن پاکستان کی سپورٹ سے ہمیں کم سے کم ہماری جو تحریکیں ہیں ان کو ہوا ملتی ہے. وہ تحریکیں جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی. تو پاکستان سے ہمیشہ محبت رہے گی، لیکن کشمیر کا خود مختار ہو جانا ہی اس کے فیوچر کے لیے بہتر رہے گا. کیونکہ کشمیر اگر کسی ایک اسٹیٹ کے ساتھ، کسی ایک ملک کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے دوسرا ملک ساری زندگی اس ملک کا بھی دشمن رہے گا، اور کشمیر کے اندر تشدد اور جو دہشت گردی ہے اس کو ہوا ملتی رہے گی. لیکن اگر کشمیر کچھ انٹرنیشنل جو ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہمارے جو UN کے فارمز ہیں،
اور انٹرنیشنل جو برادری ہے، جو بین الاقوامی برادری، اگر وہ چاہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر کے کشمیر کو آزاد کیا جا سکتا ہے، اور پھر کشمیر کو پابند کیا جائے کہ وہ متعلقہ جو ملک ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تاکہ کسی دوسرے ملک کا حق مجروح نہ ہو۔ لیکن اس میں یہ ایک فیکٹر تو ظاہر ہے جس پہ بھارت بھی پریشان ہے، وہ آج تک اپنی فوجیں وہاں سے ودرا نہیں کر رہا کشمیر سے۔ وہ فوجیں نکالنے میں اسی لیے پریشان ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ اگر کشمیر کو آزاد بھی کر دیتے ہیں، وہ خود مختار بھی ہو جاتا ہے، تو ان کی محبتیں آٹومیٹکلی پاکستان کی طرف رہیں گی، اور یہی ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جس کی بنا پر بھارت جو ہے پریشان ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل سکے۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کے دریا ہیں ان کے اوپر بھارت کا جو کنٹرول ہے، تو یہ سارے فیکٹس ہیں جن کی بنیاد پہ بھارت کشمیر کو کبھی بھی آرام سے نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ مذاکرات سے حل ہوتا ہے، ڈیلیگیشنز کام کرتے ہیں، یا پھر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یا پھر ان دا فائنل وار ہی حل ہے اس کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ایک مسئلہ ہی ہوتی ہیں، اور جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے، بس تباہی ملتی ہے۔ تو جنگ کرنے کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ خیر یہ دنیا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی امن ہو اور کشمیر کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے جس کے اندر اس کے شہری آزادی سے اپنے روزمرہ کے کام کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ ابھی تو صرف ہمیں کراس بارڈر فائرنگز پلس کشمیر میں جو افراتفری ہے وہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی کے لیے پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔